بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مستقبل کے خطرات، امریکہ نے 40 سالوں میں پہلا جوہری وار ہیڈ بنانا شروع کر دیا۔ امریکی سینٹ میں توانائی کے سیکرٹری جینیفر گرانہوم اور نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن ہروبی نے انکشاف کیا ہے کہ پینٹاگون نے 40 سالوں میں پہلا نیا جوہری وار ہیڈ بنانا شروع کر دیا ہے۔ گرانہوم اور ہروبی نے کہا ہے کہ یہ آپریشن امریکی بیلسٹک میزائل آف دوز فورس کی آپریشنل تاثیر کو بڑھانے کے لیے محکمہ دفاع کی ضروریات کو بہتر کرے گا۔ وار ہیڈ W93 کو جوہری تجربات کے بغیر بنایا جائے گا اور اسے آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل پر استعمال کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسرائیل نے امریکہ سے مزید مدد مانگ لی۔ اسرائیل نے امریکہ سے ٹینک، گولہ بارود اور ٹیکٹیکل گاڑیوں سمیت مزید ہتھیاروں کا مطالبہ کر دیا۔ صورتحال سے واقف 3 افراد نے بلومبرگ بتایا کہ نیتن یاہو کی حکومت غزہ میں جنگ اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کو بڑھانا چاہتی ہے۔ امریکہ ایک اور ملک سے فوج نکالنے کے لیے تیار، روس کی جانب جھکاؤ کے باعث امریکہ نے نائجر سے اپنی فوج نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ اپنے فوجیوں کو نائجر سے نکال لے گا کیونکہ مغربی افریقی ملک تیزی سے روس کا رخ کر رہا ہے اور مغربی طاقتوں سے دور ہو رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے جولائی 2023 سے فوجی حکمرانی کے تحت ملک سے تقریباً 1000 فوجیوں کو نکالنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کی اقوام متحدہ کی رکنیت ناانصافی کو دور کرے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے حوالے سے کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کا فوری داخلہ ایک طویل تاریخی ناانصافی کو دور کرنے کا اقدام ہے۔ ان کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے خلاف ووٹ دیا اور فلسطینیوں کو عالمی ادارے کی مکمل رکنیت دینے سے انکار کر دیا۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کا مطالبہ کرنے والے ممالک سے اسرائیل ناراض۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے کئی ممالک کے سفیروں کو طلب کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، مالٹا، سلوینیا اور ایکواڈور کے سفیروں کو طلب کیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سفیروں کو طلب کر کے فلسطین کو رکنیت دینے کی قرارداد کی حمایت پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ ہائبرڈ جنگ امریکہ کے لیے ذلت امیز شکست میں بدل جائے گی، روس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکی افغان نمائندگان میں یوکرین کے لیے $60 ارب سے زائد سیکیورٹی امداد کی منظوری پر روس کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین آخری یوکرینی شہری تک جنگ جاری رکھے، روس کے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہائبرڈ جنگ امریکہ کے لیے ویتنام اور افغانستان کی طرح ایک ذلت امیز شکست میں بدل جائے گی۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف مظاہرہ، نیتن یاہو کو برطرف کرنے کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے باوجود یرغمالیوں کو رہا کروانے میں ناکامی اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی صہیونی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی آبادکاروں نے دارالحکومت تل ابیب کے علاوہ یروشلم، بیت الشوا، کیسرا اور حیفا میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو برطرف کرنے، قیدیوں کے تبادلے اور قبل از وقت انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا۔ حماس قطر میں اپنا دفتر بند کرنے پر غور کر رہی ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی خبرسا ادارے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس نے قطر چھوڑنے پر غور مذاکرات میں شدید دباؤ کے بعد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے اپنے سیاسی دفتر کے قیام کے لیے عمان سمیت خطے کے 2 ممالک سے رابطہ کیا ہے۔
دوسری جانب حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات استنبول کے صدارتی دفتر کے بند کمرے میں ہوئی ہے۔ امریکی عوام نمائندگان نے اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کا بل منظور کر لیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی عوام نمائندگان نے مجموعی طور پر 95 ارب ڈالر کی بیرونی امداد کا بل منظور کیا ہے۔ امریکی عوام نمائندگان نے یوکرین کی امداد کے لیے 61 ارب ڈالر کا بل منظور کیا تاکہ روس کے خلاف اس کے دفاع میں مدد کی جا سکے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مزید امداد روانہ کر دی گئی۔ غزہ فلسطین کے لیے 400 ٹن انسانی امداد کی 8ویں قسط روانہ کی گئی ہے، جس میں موسم سرما کے خیمے، ترپال، کمبل، ادویات اور خوراک کا سامان شامل ہے۔ افغانستان میں معاشی بحران کی وجہ سے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن بند۔ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو کر نہایت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ ورلڈ بینک نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں بے روزگاری کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ طالبان رجیم نے ریٹائرڈ ملازمین کو ان کے حق محروم کرتے ہوئے پینشن دینے سے بھی انکار کر دیا۔ 2021 میں اقتدار پر قابض ہوتے ہی طالبان نے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن دینا بند کر دیا تھا۔ حملے میں ایران کا قیمتی ترین میزائل دفاعی نظام تباہ کیا، اسرائیلی دعویٰ۔ اسرائیل نے 3 روز قبل ایران کی اصفہان ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حملے میں ایران کا قیمتی ترین میزائل دفاعی نظام تباہ کیا گیا۔ اسرائیل نے حملے میں ریمباج میزائل کا استعمال کیا، جو میزائل ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ نیو یارک ٹائمز، فاکس نیوز اور دیگر غیر ملکی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا، حالانکہ یروشلم اس بارے میں خاموش ہے۔ امریکہ نے پاکستانی میزائل پروگرام میں مدد کے الزام پر 4 عالمی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان نے الزام کو بلا جواز قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارتی اداروں کی اس طرح کی فہرستیں ماضی میں بھی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے روابط کے الزامات پر بغیر کسی ثبوت کے سامنے آتی رہی ہیں۔ امریکہ تازہ اقدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ سعودی عرب میں سنیما گھروں کو کھلے 7 برس مکمل ہو چکے ہیں اور اب تک 61 ملین ٹکٹ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میڈیا جنرل اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران سعودی عرب میں 66 سینما گھروں میں 61 ملین ٹکٹ فروخت کیے گئے، جس سے ہونے والی آمدن 3.7 ارب ریال رہی۔ مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کے متعدد شہروں میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گرد و غبار کے باعث حد نکاح بھی متاثر ہوئی، جس کے باعث سعودی محکمہ تعلیم نے آسی ریجن کے بڑے شہروں اور دیگر متاثرہ شہروں میں تدریسی عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراٹے کامبیٹ مقابلے پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے کراٹے کامبیٹ مقابلوں میں پاکستان نے بھارت کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اوپن اے آئی اور گوگل کے مقابلے میں میٹا اے آئی کی نئی ویب سائٹ متعارف۔ گوگل اور اوپن اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں میٹا نے میٹا اے آئی چیٹ بوٹ کو بہت زیادہ بہتر تیار کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔